میرا کیمسٹری کا پیپر بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ باقی سب پیپر اچھے ہو چکے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کیمسٹری کا پیپر فیل ہو گیا تو میری ڈگری رہ جائے گی۔ میں اب بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ میں نے رخسار سے جب اس بارے میں بات کی تو رخسار نے کہا کہ راشد سر تمہارا پیپر پاس کروا دیں گے، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی ان کی بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تم خوبصورت ہو اور وہ تمہاری خوبصورتی کا فائدہ اٹھائے گا۔ اب میں نے کہا کہ میں نہیں، ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ سنا تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ میں اب بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ رات کو بس یہی سوچتی رہی کہ آخر میں کیا کروں۔ آخرکار میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کر لیا۔ تیار کر کے میں یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھی تھی اور سارا راستہ یہی سوچ رہی تھی کہ آج میں راشد سر سے کیسے بات کروں گی۔ آج کا دن میرے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ اگر میں آج راشد سر سے بات نہ کر پائی تو میں سچ میں میرا پیپر فیل ہو جائے گا اور ڈگری رہ جائے گی تو بہت بڑا برا ہوگا۔ یونیورسٹی جا کر میں بس اس انتظار میں تھی کہ میں راشد سر سے بات کر پاؤں۔ مجھے جب پتہ چلا کہ راشد سر بالکل اپنے آفس میں اکیلے ہیں تو میں ان کے پاس آئی۔ میں نے کہا سر مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ سر نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ سر کے پاس ایک چیئر پڑی تھی۔ میں بالکل سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سر نے میری طرف غور سے دیکھا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب بھی کوئی لڑکی بیٹھتی تو بالکل ان کے سامنے بیٹھ جاتی، لیکن میں ان کے بہت زیادہ پاس تھی۔ میں نے کہا سر مجھے آپ سے بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے۔ اگر آپ میرا پیپر پاس کروا دیں تو اس کے بدلے میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سر نے ایک بار پھر میری طرف غور سے دیکھا۔ کیا واقعی تم میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم میری بات مان پاؤ گے، کیونکہ اس کے بدلے تمہیں کیا کرنا پڑ سکتا ہے شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ سر مجھے اندازہ ہے، اس لیے تو میں آج آپ کے لیے تیار ہو کر آئی ہوں۔ آپ جیسا کہیں گے میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو کسی بھی بات سے منع نہیں کروں گی، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ آپ کو میرے پیپر میں 90+ نمبر دینے ہوں گے۔ سر اس وقت پیپر ہی چیک کر رہے تھے اور سر نے میرا پیپر بالکل میرے سامنے رکھ دیا۔ دیکھ لو، اس پر 90+ نمبر لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہاں جا کر تم کسی بات پر مجھے منع نہ کرو گی، کیونکہ جیسا میں چاہوں گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو پھر تمہارے نمبر نہیں لگیں گے اور تم فیل ہو جاؤ گی، اور فیل ہونے کے بعد تمہاری ڈگری رہ جائے گی۔ نہیں سر، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سر نے جب پیپر میرے سامنے رکھا اور سر نے اپنے بال پوائنٹ مجھے دے دی، میں نے اس وقت اپنے پیپر پر نمبر لگائے۔ سر نے پیپر کے نمبر لسٹ میں ایڈ کر کے کہا کہ یہ نمبر ایڈ ہو چکے ہیں، یہ لسٹ میں نے کل جمع کروانی ہے۔ آج کا دن تم میرے پاس ہو۔ اگر تم نے کسی قسم کی ایسی کوئی بھی بات کی تو پھر میں دیکھ لینا، کیونکہ ابھی تقریباً 10 کا ٹائم تھا۔ سر نے کہا کہ یہ ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر پہنچ جانا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سر نے اب ایک کاغذ پر مجھے ایڈریس لکھ کر دیا۔ میں اب بہت ہی زیادہ پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھی، لیکن اب جو بھی ہے آج میرے لیے شاید بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ آج میرے پیپر میں اتنے اچھے نمبر لگ چکے تھے۔ اب اس کے بدلے میں سر کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے ایک رکشے والے کو پرچی دکھائی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ سر کی فیملی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ سر گھر میں بالکل اکیلے رہتے تھے، یونیورسٹی پڑھانے آتے اور اپنے گھر واپس چلے جاتے۔ یہاں وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، لیکن آج ٹیوشن کی انہوں نے چھٹی کر دی تھی۔ پہلے ہی سب گروپ میں میسج کر دیا کہ آج کی چھٹی ہے۔ میں سمجھ چکی تھی کیونکہ آج چھٹی انہوں نے میرے لیے ہی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل ان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سر بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر وہ کلاس پڑھا رہے تھے
اور ان میں جوس تھا۔ سر نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں تھوڑا سا دور بیٹھنے لگی۔ سر نے کہا کہ یہاں آؤ۔ بالکل اپنے پاس بٹھانے کے بعد سنیے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جوس پیو۔ سر اب اپنے حساب سے کھیلنا شروع کر چکے تھے۔ میں اب بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ ابھی تک میں بالکل ریلیکس نہیں ہوئی تھی، لیکن سر نے کہا کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم دل سے اس کھیل کے لیے راضی نہیں ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہتی تو تم مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ سر یہاں تک آ چکے ہو، تھوڑی سی دیر تو لگے گی، اس کے بعد بالکل ہی آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سر اس وقت اٹھے اور دروازہ بند کرنے کے لیے چلے گئے اور اب کو بالکل ریلیکس کر دیا۔ سر نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا کہ آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں بالکل سر کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ سر نے مجھے کھیلنے کو کہا۔ سر نے مجھے ایک چھوٹے سی ویڈیو دکھائی، دیکھ لو ثنا، اس حساب سے تمہیں کھیلنا ہوگا۔ ثنا، اگر تم واقعی ہی مجھ سے خوش کر دو گی تو تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں تمہاری پہلے ہی بات مان چکا ہوں۔ اس کے بعد بھی تمہیں کبھی بھی میرے ساتھ کوئی کام ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ہر کام کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو ہم اچھے دوست بن چکے ہیں نا۔ سر نے جیسی ویڈیو دکھائی اب میں سمجھ چکی تھی، جو بھی ہے مجھے سر کی ہر بات ماننی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اچھے طریقے سے کھیلنے لگی۔ میں بالکل سر کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ سر کو میں نے کہا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سر کی آنکھیں بند تھیں اور سر اس لمحے کو اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے۔ سر کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ سر نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی کھیل رہی ہو، مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ سر آپ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سر نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، تم کافی اچھا کھیل رہی ہو۔ میں جیسے جیسے کھیل رہی تھی سر بھی اب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ سر نے کہا کہ تم بہت اچھا کر رہی ہو۔ اب میں زیادہ تر خود نہیں بلکہ سر نے ہی میرے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ان کا ہاتھ میرے سر پر تھا اور وہ جیسے جیسے کھیل رہے تھے مجھے بھی لگا کہ میں شاید بہت جلد میرا کام آسان ہو جائے گا۔ سر ایسے ہی تھک جائیں گے تو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں اب چاہتی تھی کہ بس سر کا کام ہو جائے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ سر مجھے پریشان ضرور کریں گے۔ سر نے خود ہی مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ سر نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، کیونکہ مجھے لگا کہ سر تھک چکے ہیں، لیکن اب وہ شاید ایک بار پھر کھیلنے کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے پاس سر دوبارہ کھیلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب مجھے لگا کہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ سر نے مجھے ایک اچھی سی پوزیشن بنانے کو کہا۔ میں سر کی بتائی ہوئی پوزیشن بنا چکی تھی۔ سر تو بس دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ سر نے کہا کہ یہ واقعی بہت اچھا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنی خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی، تم واقعی ہی بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اب سر نے اپنے حساب سے کھیلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سر نے کوشش کی تو میں سائڈ پر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ سر یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ہو پائے گا۔ جو بھی ہے ثنا، اب تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ایک ہی دن کی محنت سے سال کی محنت کا نتیجہ مل رہا ہے، پھر تم ایسی بات کیسے کر رہی ہو؟ تمہیں اب ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ جو بھی ہے تمہیں اب میری بات ماننی پڑے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اب ایک بار پھر کوشش کرنے لگے۔ میں بالکل سائڈ پر ہو گئی۔ میں نے کہا سر یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ سر نے کہا چلو رکو تو صحیح، میں نے تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ سر کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور اس کے بوتل میں سمجھ آ گئی کہ کیا ہے۔ سر میں کہا کہ اب آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ سر تو اب مکمل طور پر کھیلنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اب کافی اچھے طریقے سے انہوں نے کوشش کی اور وہ اپنی منزل کو پا چکے تھے۔
میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کیونکہ یہ میرا پہلا کھیل تھا، اس لیے پہلے میں نے کبھی بھی کوئی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا۔ سر نے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مشکل وقت گزر چکا ہے، اب زیادہ دیر تمہیں یہ سب کچھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد سر اب اپنے حساب سے کھیل رہے تھے۔ سر مجھے دیکھ رہے تھے۔ سر نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے پر لگا کر کہا کہ میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہے مجھے تو لگا تھا کہ راشد سر مجھے اتنا زیادہ پریشان نہیں کریں گے، سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، لیکن واقعی یہ بہت ہی زیادہ مشکل دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آخرکار سر اپنے حساب سے کھیلنے لگے۔ مجھے پوزیشن بدلنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ سر کیا آپ ایسی پوزیشن میں نہیں کھیل سکتے؟ کیا تم ثنا میری بات نہیں مان سکتی؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، اب جو بھی ہے سر کی بات ماننے میں ہی میرا فائدہ تھا۔ اب زیادہ کام تو ہو چکا تھا، مجھے پتا تھا کہ تھوڑا سا اور مزید یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ مکمل کچھ ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد آخرکار سر اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے۔ سر آخرکار تھک چکے تھے، سر سے اب مزید نہیں کھیلا جا رہا تھا، سر تھک چکے تھے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ میں اب یہاں سے جا سکتی ہوں؟ سر نے کہا کہ ہاں، تم واش روم میں بالکل فریش ہو جاؤ، اس کے بعد تم یہاں سے چلے جانا۔ میں بالکل فریش ہو کر آ چکی تھی۔ سر نے اپنی جیب سے مجھے 5,000 روپے نکال کر دیے کہ واپسی پر کچھ خرید لینا۔ تو نے واقعی ہی میرے ساتھ اچھا کھیل کھیلا، تم بہت ہی اچھی ہو، تم نے میرا ساتھ اچھا دیا، اس لیے مجھے بہت اچھی لگی، اور تمہارے نمبر بھی لگ چکے ہیں، اور ان سے تم کو کوئی چیز خریدنا چاہو تو خرید سکتی ہو۔ اس کے بعد تم میری دوست بن چکی ہو، کبھی مجھے تمہاری ضرورت ہو تو تم آؤ گی نا؟ ہاں میں سر آپ کی ہر بات ضرور مانوں گی، لیکن بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار یہ نمبر ایڈ ہو جائیں، اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی یہاں نہیں آنا چاہتی، سر سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس طرح میری کہانی کا استحکام ہوا۔ مزید کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔